آج کی کہانی ایک ایسے بزنس مین کی ہے جو فیکٹری سے درگاہ تک گئے اور پھر درگاہ سے فیکٹری پر واپس آ گئے۔ اس بزنس مین کی کہانی ایک کتے سے شروع ہوئی تھی اور کتے پر ہی ختم ہوئی۔ ایک بڑے شہر میں نہایت دولت مند شخص رہتا تھا۔ اس کی ایک کپڑوں کی شاندار فیکٹری تھی جہاں سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے اور اپنے گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ وہ اپنی فیکٹری پر بڑا ناز کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ سب کچھ اس نے اپنی عقل، سمجھ اور محنت سے حاصل کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے بزنس پر دن رات محنت کرتا تھا۔ ایک شام دن بھر کے کام کے بعد وہ اپنے گھر جانے کے لیے اپنی کار کی طرف گیا تو گیراج کے پاس اچانک اس کی نظر ایک کتے پر پڑی۔ کتا زخمی تھا، لگتا تھا کسی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ ایک کونے میں پڑا ہوا تھا، آنکھوں میں درد، بدن پر زخم اور ہلنے جلنے سے بھی قاصر۔ امیر آدمی کی نظر چند لمحے اس پر ٹکی رہی۔ دل میں ہمدردی کا ایک لمحاتی جذبہ ابھرا کہ اس غریب جانور کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ اسی دوران ایک اور کتا بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ اس کے منہ میں گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا تھا۔ وہ آ کر زخمی کتے کے سامنے بیٹھ گیا اور آہستہ سے گوشت زمین پر رکھا۔ زخمی کتے نے کوشش کی لیکن تکلیف کی وجہ سے وہ گوشت چبا نہ سکا۔ یہ منظر حیرت انگیز تھا۔ تندرست کتے نے وہ گوشت خود اپنے دانتوں میں چبا کر نرم نرم ریزے بنا دیے اور پھر زخمی کتے کے منہ میں ڈالنے لگا۔ زخمی کتا سکون سے کھانے لگا۔ ابھی یہ منظر ختم بھی نہ ہوا تھا کہ وہی صحت مند کتا دوڑتا ہوا فیکٹری کے تالاب کی طرف گیا۔ اس نے اپنی دم پانی میں بھگوئی اور واپس آ کر زخمی کتے کے ہونٹوں کے قریب لایا، یوں زخمی جانور کو پانی بھی پلایا۔ یہ منظر دیکھ کر امیر آدمی کی آنکھیں حیرت اور پریشانی سے پھیل گئیں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، یہ کیسا نظام ہے؟ ایک جانور کو بھی اللہ نے بھوکا نہیں چھوڑا، دوسرا کتا اس کی خدمت پر مامور ہے۔ اگر خدا اس طرح ان کی پرورش کرتا ہے تو مجھے رات دن بھاگ دوڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں میں فیکٹری میں محنت کروں؟ کیوں اتنی ذمہ داریاں اٹھاؤں؟ بہتر یہی ہے کہ سب چھوڑ کر اللہ کے راستے پر لگ جاؤں جو سب کا رازق ہے۔ یہ سوچ کر اگلے ہی دن اس نے اپنی فیکٹری بند کر دی۔ مزدور اور سارا عملہ حیران پریشان رہ گیا اور سینکڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ امیر آدمی کو ان کی کوئی فکر نہ رہی۔ وہ دن رات نماز، روزہ، ذکر اور اذکار میں مشغول ہو گیا۔ جلد ہی لوگ اسے صوفی بابا کہنے لگے اور اس کے دروازے پر عقیدت مند آنے لگے۔ وہ ان سے گیان و دھیان کی باتیں کرتا اور سب متاثر ہو کر واپس جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اس مجلس میں ایک نوجوان بھی بیٹھا تھا۔ وہ پڑھا لکھا اور عقل مند تھا۔ کچھ دیر لوگوں کی گفتگو سنتا رہا، پھر اس نے صوفی سے ایک سوال پوچھا، بابا جی، آپ پہلے امیر آدمی تھے، بڑی فیکٹری کے مالک، سب چھوڑ کر یہ راستہ کیسے اختیار کیا؟ صوفی نے مسکرا کر اپنی ساری کہانی سنا دی۔ زخمی کتے، مدد کرنے والے کتے اور اس منظر کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح وہ خدا کے نظام رزق سے متاثر ہو کر سب کچھ چھوڑ آیا۔ نوجوان نے سکون سے ساری بات سنی اور پھر آہستہ سے بولا، بابا جی، آپ نے صرف زخمی کتے کو دیکھا جس کی خدا نے مدد کی، لیکن کیا آپ نے کبھی اس مدد کرنے والے کتے پر غور کیا جس کے ذریعے خدا نے زخمی کتے تک رزق پہنچایا؟ وہ بھی تو خدا کا وسیلہ تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو زخمی کتا بھوکا مر جاتا۔ آپ نے یہ سبق کیوں نہ لیا کہ اللہ نے آپ کو بھی دوسروں کا وسیلہ بنایا ہے؟ آپ کی فیکٹری سے سینکڑوں لوگوں کے گھروں کا چولہا جلتا تھا، لیکن آپ نے فیکٹری بند کر کے ان کا رزق چھین لیا۔ یہ الفاظ سن کر صوفی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے اسی لمحے اس کی آنکھیں کھل گئی ہوں۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اصل سبق کو بھول گیا تھا۔ اللہ نے اسے وسیلہ بنایا تھا تاکہ وہ دوسروں کا سہارا بنے
اس نے فوراً فیصلہ کیا کہ وہ آستانہ بند کرے گا اور دوبارہ لوگوں کے لیے فیکٹری کھولے گا۔ بزنس تو اسے آتا تھا، جلد ہی اس نے دوبارہ فیکٹری شروع کر لی، لیکن اب وہ صرف اپنی دولت کے لیے نہیں بلکہ اس نیت سے کام کرتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا رزق اس سے جڑے۔ مزدور خوشی خوشی دوبارہ جڑ گئے، ان کے گھروں میں خوشیاں لوٹ آئیں، بے روزگار مزدور خوشحال ہو گئے۔ اب وہ امیر آدمی پہلے سے کہیں زیادہ سکون میں رہتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل عبادت صرف گوشہ نشینی نہیں بلکہ دوسروں کی خدمت بھی ہے۔ خدا نے اگر کسی کو وسیلہ بنایا ہے تو وہ وسیلہ بن کر ہی اس کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔